السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت اور احسن شکل میں تخلیق فرمایا اور تخلیق انسانی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار جلوے اور نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو بنا کر اس کو روح سے روشن اور منور کیا اور جسم کے اندر داخل کی۔ اب جب تک یہ روح انسانی جسم کے اندر رہے گی تب تک انسان زندہ ہے۔ جب یہ روح انسان کے جسم سے نکل جائے گی تو اس وقت انسان مر جاتا ہے، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان ایک ایسی زندگی بھی گزارتا ہے جب اس کے اندر روز مرتا ہے اور روز جیتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس زندگی اور موت کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح انسان روز مرتا اور روز جیتا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان روز سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے، اور انسان کے جو خواب آتے ہیں، جو کچھ بھی وہ اس کے اندر دیکھتا ہے، تو کیا وہ سچ ہوتا ہے یا جھوٹ ہوتا ہے؟ اور نیک لوگوں کی روحیں سونے کے بعد زیادہ تر کہاں سفر کرتی ہیں، اور برے لوگوں کی روحیں سونے کے بعد کہاں سفر کرتی ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات آپ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ روح کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ روح امر ربی ہے۔ جس طرح دنیا میں انسانی جسم کا لباس کپڑے ہیں، اسی طرح اللہ نے روح کا لباس انسانی جسم کو بنایا ہے۔ اس وجہ سے جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ روح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نیک روح ہوتی ہے جو نیک عمل کرتی ہے، اور دوسری بدکار اور گناہگار جو کہ برے عمل کرتی ہے۔ انسان کو خواب آتے ہیں یا خواب میں جہاں کہیں بھی جاتا ہے، اس میں انسان کی سوچ اور عمل کا دخل ہے۔ اگر نیک روح ہو تو خواب بھی نیک آتے ہیں، اور اس کو خواب کے اندر نیک لوگوں کی زیارت ہوتی ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا، یا صحابہ کرام کا یا اولیاء کرام کی زیارت نصیب ہونا۔ اور اسی طرح نیک روح جب خواب میں کہیں سفر کرتی ہے تو اس کا سفر بھی نیک ہوتا ہے، اور وہ خواب میں نیک چیزوں کو دیکھتی ہے۔ اور بدکار روح برے لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہے۔ ایسی روح پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے۔ ایسے روحوں کو جو خواب آتے ہیں تو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے خواب قابل قبول نہیں ہوتے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور سیر کرتی رہتی ہے، لیکن اس کا تعلق جسم سے نہیں ٹوٹتا، اس کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے۔ روح بہت طاقتور ہوتی ہے۔ اگر یہ روح اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرے تو روح کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو جہاں چاہے اڑا کر لے جا سکتی ہے، اور یہ معاملہ انسان کی پاکیزگی اور نیک اعمال پر منحصر رہتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کی تیاری فرما رہے تھے۔ جب خطبہ شروع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روح کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا۔ اس دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور آپ سے پوچھنے لگا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ انسان سو جاتا ہے تو انسان کی روح کہاں جاتی ہے؟ کیا روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم اور ہر انسان کے جسم میں اللہ نے جو روح ڈالی ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ روح کا پہلا حصہ انسان ہی کے جسم میں رہتا ہے۔ روح کا دوسرا حصہ انسان کے وجود سے باہر یعنی عالم برزخ میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور روح کا تیسرا حصہ انسانی جسم سے اس وقت جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ اگر انسان نیک اور اللہ کا فرما بردار ہو تو ایک ایسی روح ایک ایسے عالم میں چلی جاتی ہے جہاں اللہ نے جنات اور انسان کی روحوں کے مابین ایک راستہ بنایا ہے،
یہ نیک روح جب اس مقام پر پہنچتی ہے تو انسان کو خواب آنے لگتے ہیں۔ وہاں یہ نیک روح وہ سب کچھ دیکھتی ہے جو آگے دنیا میں ہونے والا ہوتا ہے، اور اگر انسان گناہگار اور اللہ کا نافرمان ہو تو انسان کی روح اس کے جسم ہی میں قید ہوتی ہے اور اس کو خواب میں نیک روح کی طرح کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اور اگر انسان نیک اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو تو اللہ ایسے انسان کو ایک خاص علم عطا فرماتا ہے۔ اس علم کے اندر ایسی طاقت ہوتی ہے کہ انسان جب چاہے، جہاں چاہے، جس مقام پر چاہے وہاں پر جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب انسان اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ انسان کی روح کو ہر طرح کی قید سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اس وقت اللہ اس کو ایک خاص علم عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے یہ جہاں چاہے وہیں پر جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے خوابوں کا اور روح کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کی سوچ اچھی ہو تو انسان کو اچھے خواب آتے ہیں، اور اگر انسان کی سوچ بری ہو تو اسے برے خواب آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔